معاشرتی انصاف کا مطلب ہے کہ معاشرے میں ہر فرد کو اس کے حقوق ملیں اور اس کے ساتھ برابری اور انصاف کا سلوک کیا جائے۔ اسلام میں معاشرتی انصاف کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے، جو ہر فرد کے ساتھ عدل، احسان اور مساوات کا درس دیتے ہیں۔ اسلام میں معاشرتی انصاف کی پہلی بنیاد توحید ہے۔ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور تمام انسان اس کے بندے ہیں۔ اس بنیاد پر کوئی شخص دوسرے پر فوقیت نہیں رکھتا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسلامی معاشرتی انصاف میں عدل کا بہت اہم مقام ہے۔ عدل کا مطلب ہے کہ ہر شخص کو اس کا حق دیا جائے اور کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کی گواہی دیتے ہوئے، خواہ وہ گواہی تمہارے اپنے ہی خلاف ہو یا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف۔ اس طرح حدیث میں بھی عدل کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اسلامی معاشرتی انصاف میں احسان کا بھی ایک اہم پہلو ہے۔ احسان کا مطلب ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کا سلوک کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ انصاف، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برے کاموں سے، ظلم سے منع کرتا ہے۔ معاشرتی انصاف کے اصول میں زکوٰۃ اور صدقات کا نظام بھی شامل ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جس کا مقصد معاشرے کے غریب اور محتاج افراد کی مدد کرنا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے دولت کی منصفانہ تقسیم ممکن ہوتی ہے اور امیر اور غریب کے درمیان فرق کم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ اسلامی معاشرتی انصاف میں خواتین کے حقوق بھی شامل ہیں۔ اسلام نے خواتین کو معاشرتی اور قانونی حقوق فراہم کیے ہیں، جیسے تعلیم کا حق، وراثت کا حق اور معاشرتی تحفظ کا حق۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مردوں کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو۔ اسلامی تاریخ میں عدل و انصاف کی مثالیں ہمیں خلفائے راشدین کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ایک مثالی دور تھا۔ ان کے عدل کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک قحط کے دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ذاتی خوراک بھی کم کر دی تھی تاکہ وہ عوام کے ساتھ مساوی طور پر مشکلات کا سامنا کر سکیں۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ کسی بھی شخص کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی عدل و انصاف کے حوالے سے مشہور تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ حکومت کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں۔ ان کے دور میں بھی عدل و انصاف کا بول بالا تھا اور ہر شخص کو اس کے حقوق ملتے تھے۔ اسلامی معاشرتی انصاف کی تعلیمات نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی سطح پر بھی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر معاشرے میں امن و انصاف اور بھائی چارے کا فروغ ممکن ہوتا ہے۔ ہر فرد کو اس کے حقوق فراہم کرنے اور انصاف کے اصولوں پر عمل کرنے سے ہی ایک مثالی معاشرہ، ایک نظام قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔